بہت اچھی چیز ہے اور یہ قابل تعریف بھی ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے ہی امیر منائی صاحب نے کہا تھا کہ ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے، نہ گل ہیں نہ غنچے ہیں نہ بوٹے نہ پتے، ہوا باغ نظر خزاں کیسے کیسے۔ لیکن اب ہم یہ کہیں گے کہ امیر اب سخن کی بڑی قدر ہوگی، امیر اب سخن کی بڑی قدر ہوگی، پھلیں گے پھولیں گے نقطہ داں کیسے کیسے۔ اب چونکہ سوشل میڈیا کا زمانہ بھی ہے، جب ہم اس طرح سے کسی تخلیق کار کا حوصلہ افزائی کریں گے تو مجھے امید ہے کہ ڈاکٹر فیروز ہارونی کی طرح سینکڑوں لوگ جو اپنی تخلیقی صلاحیتوں کو چھپا کر رکھے ہیں، ان کو اپنی صلاحیت اجاگر کرنے کا موقع ملے گا اور یہ پروگرام ان کے لیے ایک مشعل راہ ثابت ہوگا۔ بہرحال ڈاکٹر صاحب نے اس افسانے مجموعے میں بہت سارے افسانے لکھے ہیں، جن میں سے کچھ کو میں نے پڑھا ہے۔ ان میں سے ایک جو مجھے کافی اچھا لگا وہ ہے بائسکوپ والا۔ اس افسانے میں انہوں نے سیمانچل اور خاص طور پر شیرشاہ وادی کمیونٹی کے کلچرز، ان کی تہذیب و ثقافت کو بیان کیا ہے، اور میری پرورش چونکہ اسی سیمانچل سے ہے، گویا میں اپنے آپ کو اس افسانے میں بڑے ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ انہوں نے بہت ہی آسان اور سادہ الفاظ میں افسانے کو پرویا ہے۔ ادب وہی ہے جس کو آسان الفاظ میں بیان کیا جائے۔ چونکہ میں عربی ادب کا طالب علم ہوں، اس لیے مجھے عربی کا بار بار سہارا لینا پڑ رہا ہے۔ ابن مقفع جو عباسی پیریڈ کے بہت ہی بڑے انشا پرداز اور مترجم تھے، وہ کہتے تھے کہ ادب وہ ہے جب ان پڑھ بھی اس کو سنے تو سمجھ میں آ جائے ان کو۔ بہرحال ڈاکٹر صاحب نے اس افسانے میں ایک آرٹ کا ذکر کیا ہے، کیا تھا، جو ہمارے یہاں بہت ہی مشہور ہے، اور داماد اور بیٹیوں کو عورتیں اکثر یہ دان میں دیا کرتی ہیں، مہمان آئے تو ان کے لیے بچھاتی ہیں، جو ہمارے یہاں کی ایک خاص طرح کی آرٹ اینڈ کرافٹ ہے۔ ابھی حال ہی میں زمین استر فاؤنڈیشن کی مدد سے نیشنل کرافٹ ایگزیبیشن میں ڈسپلے کرنے کا موقع بھی ملا، جس کی خوب پذیرائی ہوئی، اور نیشنل کرافٹ میوزیم میں اس کو رکھا بھی گیا، جس کو دا ہندو اخبار نے شیرشاہ وادی ویمنس ٹریڈیشنل امبرائڈری فائنڈز ان دا ورلڈ کے عنوان سے شائع کیا ہے۔ انہوں نے بہت ساری ایسی چیزوں کا ذکر کیا ہے جس کو پڑھنے کے بعد کوئی بھی قاری نوسٹالجک ہو جائے گا۔ بہت ہی عمدہ اور بہترین تحریر ہے۔ ہارونی صاحب قابل مبارکباد ہیں کہ انہوں نے اس کتاب میں اپنے تمام تر افسانوں کے ذریعے سیمانچل کی تہذیب و ثقافت کو یکجا کر کے نسل جدید کے لیے ایک دستاویز تیار کر دیا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ ان کا یہ افسانوی مجموعہ اردو ادب میں ایک نیا اضافہ ہوگا، اور اردو ادب کے طلباء کے لیے ایک دلچسپ اور پرلطف سامان مطالعہ ہوگا، اور یہیں سے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ السلام علیکم۔